بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت ہی محبوب اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے، جو اپنے ماننے والوں اور ملنے والوں کے دلوں میں اپنے لیے صرف عقیدت مندانہ تنظیم ہی نہیں بلکہ والہانہ محبت کے جذبات پیدا کر دیتے۔ شخصیت انسان کے قد و قامت، شکل و صورت، عادات و خصائل، اخلاق و اطوار اور گفتار اور کردار کی خوبیوں اور برائیوں سے بننے والے ایک پیکر کا نام ہے، جو دوسروں پر اثر انداز ہو کر ان کے تباہ کے لیے اپنے لیے رد عمل پیدا کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے محبوب ہونے کا چمکتا ہوا ثبوت یہ ہے کہ جس شخص کو بھی آپ سے میل ملاقات کا اتفاق پڑا یا کوئی معاملہ پیش آیا تو وہ آپ کی شخصیت سے ہمیشہ اچھے اثرات ہی لے کر گیا، اور جن لوگوں کو شب و روز آپ کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ تو دل و جان سے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ایسے قریبی جانثاروں میں تھے جو اسی طاق میں رہتے تھے کہ محمد عربی نے جس پیالے سے دودھ یا پانی نوش فرمایا انہیں اس کی تلچھٹ ہی مل جائے۔ یہ سب کیفیتیں رسول اکرم کی شان محبوبی کے معمولی کرشمے تھے، جن میں خوشامد، نمائش یا رواج کو کسی قسم کا دخل حاصل نہ تھا۔ غزوہ حنین کے بعد جب مدینے کے انصار میں سے بعض اشخاص کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں زیادہ حصہ مکہ کے قریشی نو مسلموں کو دے دیا ہے اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، تو رسول خدا نے انصار کو بلایا اور ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، جس کے آخر میں فرمایا: اے انصار، کیا تم اس بات پر رضامند نہیں کہ لوگ تو میدان جنگ سے بکریاں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد عربی کو لے جاؤ؟ اس حقیقت کے اعلان نے انصار کو اتنا متاثر کیا کہ ان کی داڑھیاں اشکوں سے تر ہونے لگیں۔ یہ آپ کی شان محبوبہ کا کرشمہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ مدینے کی بچیاں آپ کی آمد پر طلع البدر علینا وجب الشکر علینا کے گیت گاتی تھیں۔ یہ سب آپ کی شان محبوبی کے کرشمے ہی تھے۔ آپ نے اخلاق و اطوار کے حساب سے بھی بہت سادہ طبیعت پائی تھی۔ آپ جوگیاں اور راہبوں کی طرح اپنی جانوں کو مشقت میں بھی نہیں ڈالتے تھے، لیکن پھر بھی کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں تکلف کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ کھانے کو معمولی سادہ غذا جو بھی مل جاتی انہی پر اکتفا کرتے، اور اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ دودھ، کھجوریں، جو کی روٹی اور گوشت آپ کے لیے عام غذائیں تھیں۔ آپ کی طبیعت بہت صفائی پسند تھی۔ کپڑوں کا جوڑا بالعموم ایک ہی رکھتے تھے، لیکن اسے دھلا اور پاک صاف رکھتے تھے۔ بالوں میں تیسرے دن کنگھی کرتے، ناک صاف کر کے رطوبت کو ادھر پھینکنا، جا بجا تھوکنا، اور سرے راہ درختوں کے سائے میں یا عام استعمال کی جگہ میں بول و براز آپ کو سخت ناپسند تھا، جس سے آپ لوگوں کو منع فرماتے رہتے تھے۔ عطر اور خوشبو آپ کو بہت پسند تھی۔ لہسن، پیاز اور ایسی دوسری چیزیں جن کی بوئیں آپ کو ناپسند تھیں، آپ لوگوں کو منع فرماتے تھے کہ یہ چیزیں کھا کر مسجد میں بھی نہ آیا کریں۔ حسن اخلاق کے اعتبار سے آپ کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عالم کے سارے صفحات خالی ہیں۔ سب کے ساتھ پراتفاق طریقے سے ملتے، تحمل سے پیش آتے اور کبھی کسی پر سختی نہ کرتے۔ کوئی سختی سے پیش آتا تو آپ ہمیشہ التفات سے کام لیتے۔ بہت سے لوگ صرف آپ کے حسن اخلاق ہی کو دیکھ کر متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی سخاوت اور مسکین پروری کی یہ کیفیت تھی کہ بسا اوقات گھر کے خرد و نوش کی اشیاء بھی اٹھا کر حاجت مند سائل کو دے دیتے، اور خود اہل و عیال سمیت فاقے پر بسر اوقات ہوتی تھی۔ ہٹے کٹے سائلوں کو آپ بغیر کسی محنت و مشقت کی تلقین بھی کرتے۔ ایک سائل سے آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لاؤ۔ وہ ایک کپڑا لایا، آپ نے وہ نیلام کر دیا، 4 درہم وصول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 2 درہم گھر میں آج کے کھانے کے لیے، اور 2 درہم سے ایک کلہاڑی لے کر جنگل کو چلے جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ ایک ہفتے بعد وہ 10 درہم کا مالک بن کر حاضر خدمت ہوا، اور رسول اکرم بہادری میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ غزوہ احد اور غزوہ حنین میں جب عام مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے تو صرف آپ کی ذات گرامی تھی جو اپنی جگہ پر قائم اور کھڑی رہی۔ رسول خدا ہتھیار باندھ کر جنگوں میں شریک ہوتے، فوجوں کی کمان کرتے تھے، مجاہدین کو لڑاتے تھے، خود زخم لگاتے اور زخم کھاتے تھے، لیکن روایات میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کہ محمد عربی کے ہاتھ سے کوئی دشمن مارا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کے لیے جانا اپنا لازمی فرض سمجھتے تھے اور جنازوں میں بھی شرکت فرماتے۔ اگر کوئی نماز جنازہ آپ کی شرکت کے بغیر پڑھ لی جاتی تو آپ دوبارہ قبر پر جا کر جنازہ کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق القلب انسان تھے۔ موت انسان کی تکلیف، صدمہ اور اثر پذیری کے عالم میں آپ کی آنکھوں میں بارہا آنسو ڈب ڈبا آتے۔ انسان تو انسان، آپ حیوانوں پر بھی بہت رحم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی تکالیف کے ازالہ کی تاکید کرتے تھے۔ بچوں سے آپ کو بہت محبت تھی، ان کے ساتھ کھیلتے اور انہیں کھلاتے اور اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ عورتوں کی خاطرداری کو بھی آپ بہت ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور ان کی باتوں اور مسائل کو بہت توجہ سے سنا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی رسول